یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ افزائی دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں DRV نیوز۔ DRV نیوز میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے۔ میں مولانا عبدالرحمن۔ پریہ درشکوں، آشا کرتا ہوں آپ سبھی سرکشت ہوں گے، پالنہار آپ سبھی کو سرکشت رکھے، آمین۔ پریہ درشکوں، آج کا شبھارمبھ دو مہتوپورن پرشنوں سے۔ پرتھم پرشن، کیا دین اسلام صرف 1400 ورس پورو ہی کا ہے یا جب سے اس جگت کی رچنا ہوئی ہے؟ دوسرا پرشن یہ ہے کہ کیا ہمارے پوروج نان مسلم تھے؟ آئیے ہم ان کی جانچ، ان کی اتر سنکشپت میں پوتر پستک قرآن مجید سے لے لیتے ہیں۔ کہتا ہے دین اسلام، کریں سب دھرموں کا ہردے سے سمان، یہی ہے میرا پیغام۔ کوئی کچھ بھی بولے، کچھ بھی لکھے، نیا نہیں دین اسلام، یہی کہتا ہے پوتر قرآن۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 نمبر کی آیت کریمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ پریہ درشکوں، اس آیت کریمہ میں یہی بتلایا گیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام صرف آپ ہی کے لیے نہیں مقرر کی گئی ہے، یعنی استھاپت کی گئی ہے، بلکہ آپ سے پورو جتنے بھی انبیاء و رسول عیشدوت آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو استھاپت کیا ہے اور اس پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے، یعنی زور دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دین کو وبھاجت نہ کرنا، یعنی اس میں وبھاجن نہ کرنا۔ اب آئیے دوسری آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کا ایک ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک سموِدھان اور مارگ کو استھاپت کر دیا ہے، یعنی شریعتیں کچھ الگ الگ رہی ہیں لیکن سب کا دین اسلام ایک ہی رہا ہے، یعنی اللہ کی توحید، رسول پر ایمان لانا، رسول کی بات کو ماننا، یہ سب کا دین ہے۔ لیکن شریعتیں کچھ بعض فروعی مسائل تھوڑا سا الگ الگ رہا ہے، یعنی کسی شریعت میں اگر بعض چیزیں حرام تھی تو دوسری شریعتوں میں حلال، اور کسی شریعت میں اگر ذرا سا سرلتا تھا یعنی آسانیاں تھی تو دوسری میں شدت تھی۔ یہ ساری چیزیں الگ رہی ہیں، ورنہ دین اسلام سب کا ایک ہی ہے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ پوتر قرآن ہمیں اس بات کی شکشا دیتا ہے۔ اب دنیا کے جو بھی ویکتی یہ کہہ رہے ہوں کہ دین اسلام 1400 ورس پورو یعنی محمد نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آرگنائز کیا گیا ہے، یہ باطل و بے بنیاد چیز ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام محمد کا لایا ہوا دین نہیں بلکہ تمام انبیاء آپ سے پہلے جو بھی آئے پیغمبر، ان کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اب آئیے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نمبر کی آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی درشٹی میں اسلام ہی دین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے سبوں نے دین اسلام ہی کا پرچار پرسار کیا، اسی کی شکشا دی ہے، اور اس کی کامل ترین شکل یعنی پورن روپ
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا ان تمام آیات کریمہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین نہیں، بلکہ جب سے اس جگت کی رچنا ہوئی ہے تب سے یہ دین اسلام ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے دین اسلام کی شکشا دی ہے، دین اسلام ہی کی تعلیم دی ہے، اور لوگوں کو اسی طرف بلایا ہے، اسی طرف دعوت دی ہے۔ اب دوسرا پرشن، کیا ہمارے پوروج نان مسلم تھے؟ آئیے اس کو بھی دیکھ لیں اور حل کر لیتے ہیں۔ پڑھتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 163، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجد نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو اور ساجھا نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ یہ قرآن مجید ہمیں سیکھ دیتا ہے، شکشا دیتا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے مسلمانوں میں سے ہیں۔ جب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا تبھی سے ہم مسلمان ہی، یعنی ہمارے پوروج حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام یہ مسلمان ہی تھے، اور ہم سب انہی کی سنتان ہیں، انہی کی نسلیں ہیں، تو اس مناسبت سے ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں، نہ کہ ہمارے پوروج نان مسلم تھے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان تھے۔ بہت ساری آیت کریمہ ہے، ایک اور آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 نمبر کی آیت کریمہ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے بھی، قرآن کے اس بیان سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہمارے پوروج یعنی آدم علیہ السلام مسلمان تھے۔ تو کھل کر کے یہ باتیں سامنے آ گئی کہ جب سے یہ دنیا ہے تبھی سے دین اسلام ہے، جب سے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، رچایا ہے، تبھی سے ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ یہ الگ بات ہے، ہم کسی کے نظریے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ میں کسی کے دھارمک باتوں پر یا دھارمک چیزوں پر انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن ہم اپنے دھرم کے انوسار قرآن مجید کیا کہتا ہے، میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب انہی باتوں پر دیجیے اجازت۔ مولانا عبد الرحمن اور DRV نیوز کی پوری ٹیم کو تھینک یو۔